فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کے مضامین کا جو تجزیہ ہم اس سے پہلے کئی بار کر چکے ہیں، اس کی روح سے آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 175 تک یہ خطاب اصل میں اہل کتاب سے ہے، اگرچہ بیچ بیچ میں ریفرنس ہے مسلمانوں کی طرف بھی اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرف بھی اور منافقین کی طرف بھی، لیکن اصل روح سخن جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے. اب اس کے ضمن میں فرمایا جا رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یقیناً ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کی جانب جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف
اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی طرف اور یونس کی جانب، وہارون اور سلیمان کی جانب، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو تو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور ایسے بھی یقیناً رسول ہیں کہ جن کا ہم آپ پر ذکر کر چکے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں پہلے، ورسلا لم نقصص علیک، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ جو مجموعہ آیات ہے، اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ایک گلدستہ ملتا ہے۔ یہ گلدستہ یہاں موجود ہے، کتنے نبیوں کا نام آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، چنانچہ اس کے بعد ان کے اور بھی جو ان کے بعد نبی آئے ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، پھر ان کی نسل سے اسماعیل اور اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے، وعیسیٰ وایوب، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داؤد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک گلدستہ ہے بہت سے نبیوں اور رسولوں کے ناموں کا۔ تو یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں اور بھی دوسرے مقامات پر ملے گا۔ سورہ انعام میں بھی ایسا یہ گلدستہ آنے والا ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ مائدہ آئے گی اور پھر مکی سورہ انعام آئے گی، اس میں بھی ایسا ہی یہ گلدستہ موجود ہے۔ جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے، یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اصل میں وہ اس بات کے جواب میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں سے یہ بات جو ہے کلام اور جو گفتگو ہے اہل کتاب سے شروع ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 153 کیا تھی؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر کوئی کتاب نازل کریں، لکھی ہوئی شے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وحی آئی، نہ وحی آتے کسی نے دیکھا اور نہ ہی وہ فرشتہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا، اس اعتبار سے ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ پر وحی آ رہی ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ جو ہیں وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دے دیے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اسی طرح کوئی لکھی ہوئی کتاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر کوئی ایسی ہی لکھی ہوئی کتاب اتاری جائے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اب اس کے ضمن میں اس سے پہلے اور بہت سی باتیں ہو گئی۔ اب جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو خاص تھا، اور ان کی تخصیص کا ایک پہلو اور بھی ہے جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جیسے کہ یہ لکھی ہوئی تختیاں صرف حضرت موسیٰ کو دی گئی، ایسے ہی براہ راست اللہ نے کلام کیا ہے تو صرف موسیٰ سے کیا۔ یہ دو جو ہے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کے علاوہ کتنے نبی ہیں؟ آخر ان کے بارے میں سوچو، تم حضرت نوح کو مانتے ہو، کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی؟ ان کے بعد کے انبیاء کیا انہیں کوئی لکھی ہوئی کتابیں دی گئی تھی؟ پھر ابراہیم تمہارے جد امجد، پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر ان کے بیٹے اسحاق کے حضرت یعقوب، پھر ان کی اولاد میں سے جو نبی ہوئے، ان میں سے کس کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی؟ تو اصل میں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے وحی کی ہے آپ کے جانب جیسے کہ وحی کی تھی الی نوح کی طرف۔ وہ وحی جو ہے فرشتے کے ذریعے سے آتی تھی، اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح پر بھیجا گیا۔ حضرت نوح کی اولاد میں سے اور جو نبی آئے، اور اس میں اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد کی ایک شاخ جو ہے سیمیٹکس جو کہلاتے ہیں، ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ اہل کتاب نے انہیں کبھی اہمیت نہیں دی،
اور وہ تو اصل میں حضرت نوح سے اسی نسل کو سمجھتے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ آگے معاملہ چلا کہ ان کے بیٹے اسحاق، حضرت اسماعیل کو بھی وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، یعنی جزیرہ نما عرب کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کا جنوبی حصہ ہے، جو اس وقت یوں سمجھیے کہ بدترین قسم کا ریگستان ہے دنیا کے ریگستانوں میں، جہاں مٹی کے اوپر، ریت کے اوپر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، وہ دھستی چلی جاتی ہے۔ یہ احقاف کا علاقہ تھا، کسی زمانے میں نہایت سرسبز و شاداب تھا، بڑی زبردست تہذیب تھی۔ نمرود یہاں کے بادشاہ جو تھے ان کا اپنا ایک لقب تھا، اس اعتبار سے وہ تہذیب جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ایک نئی تہذیب ابھری ہے، اور وہ تھی جزیرہ نما عرب کے شمال مغرب کے اندر کونے کے اندر قوم سمود، جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے۔ ان سے ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، کہ جن کو حجاز میں آباد کیا حضرت ابراہیم نے، مکے کے پاس، مکے میں بلکہ کہنا چاہیے، بیت اللہ کے پاس، تو ان سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ذکر البتہ مل جاتا ہے ان کا اسماعیل کے بارے میں، لیکن یہ کہ ان کو اصل دلچسپی اسماعیل سے نہیں بلکہ حضرت اسحاق سے تھی، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے یہ 12 خاندان، 12 قبیلے چلے ہیں، تو انہیں چونکہ اصل میں اپنی اینسیسٹری جو تھی، اپنے جو آباء و اجداد تھے ان سے دلچسپی تھی، لہذا یہاں حضرت ہود کا، حضرت صالح کا ذکر نہیں ہے۔ اے نبی، ہم نے وحی کی آپ کے جانب جیسے کہ وحی کی تھی نوح کی طرف، اور وہ نبی کے جو ان کے بعد آئے۔ اب نبی جو ان کے بعد آئے وہ اور بھی بہت سے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ذکر حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہو رہا ہو، اگرچہ وہ صرف نبی نہیں تھے، وہ رسول تھے۔ اور یہ کہ ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، اور یہ کہ ان کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس کی طرف اور ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف، ان سب کی جو وحی کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب جو ہے لکھی ہوئی ان پر نازل کی گئی ہو، بلکہ وحی فرشتے کے ذریعے سے آئی اور انہوں نے لوگوں کو سنائی، اور اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں یا صحیفوں کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ انداز رہا ہے۔ لہذا اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا ہے تو اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اسی طرح کا معجزہ نہ دکھائیں، اگر آپ پر بھی ایک لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہو تو ہم آپ کو ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد فرمایا آتینا داؤد زبورا، اور زبور ہم نے عطا کی داؤد کو علیہ السلام۔ اصل میں زبور کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ جتنے بھی اور دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو تو صحیفے دیے گئے، لیکن کتاب باضابطہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور ان کے بعد جو کتاب ہے وہ زبور ہے۔ اگرچہ زبور جو ہے اس میں بھی شریعت نہیں ہے، اس معنی میں وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ زبور کے اندر حمد کے ترانے ہیں۔ حمد کے ترانے اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے، وہاں پر جو بھی گفتگو حضرت داؤد علیہ السلام، اور چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی، لحن داؤدی مشہور ہے، لہذا وہ حمد کے ان ترانوں کو اپنی اس آواز، حسین آواز کے ساتھ جب الاپتے تھے تو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ آیا ہے کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ تو یہ خاص معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے ساتھ کچھ خصائص رکھے ہیں۔ حضرت داؤد کو ایک کتاب دی کہ جو حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اسی طریقے سے وحی کی گئی تھی جیسے کہ اور بقیہ انبیاء پر وحی کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ سورہ نساء جو ہے یہ تو ہے مدنی صورت، مکی صورتوں میں بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، ہم اس سے پہلے ہی آپ کے سامنے یا آپ پر ان کے حالات بیان کر چکے ہیں۔ بہت سے رسول ایسے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اب یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، اور ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں یا ایسے بھی بہت سے رسول ہم نے مبعوث کیے جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے گئے۔
جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی ہادی بھیجا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے قابل ذکر کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو قرآن مجید میں صرف سامی النسل جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے، باقی حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹے اور حام اور یافس، ان کی طرف کون رسول بھیجے گئے، کون نبی بھیجے گئے، ان کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو پہلے انہیں تاریخ پڑھائی جاتی، جغرافیہ پڑھایا جاتا کہ کون سے ملک میں کون سے رسول بھیجے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ چین میں کنفیوشس جو حکیم ہے، بہت بڑا دانا انسان، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو۔ بھارت کے اندر، ہندوستان کی سرزمین میں جو کہ تمدن اور تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کرشن جی مہاراج جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہوں اور کافی اس کے قرائن ہیں۔ اس لیے گیتا بھی جس طریقے سے ذکر ہے جنت کا اور دوزخ کا، اور جس طریقے سے اس میں جہاد پر ابھارا گیا ہے، وہ تو خالص وہ مضامین ہے کہ جو قرآن مجید سے مشابہت رکھتے ہیں، بہت گہری مماثلت ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے قرائن جو ہے بہت قوی ہے، کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوں۔ تو اس طریقے سے بہت سے رسول ہو سکتے ہیں۔ میرے اپنے گمان میں سقراط بھی اللہ کا نبی تھا، اور اسی لیے اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ جو تعلیمات وہ دے رہا تھا وہ وہاں کے اس وقت کے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے وہ بت پرست معاشرہ تھا، اور یقیناً سقراط نے خدائے واحد کی عبادت کی اور بندگی کی دعوت دی ہوگی جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ تو ان سے کہا گیا، عدالت جو تھی سرکاری عدالت، کہ جو کچھ تم مانتے ہو اپنی جگہ پر مانتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تبلیغ کرو گے تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تم ہماری جو تہذیب ہے اور تمدن ہے اور ہماری روایات ہیں ان کے خلاف جو تعلیم دے رہے ہو، اگر اس کو بند کر دو، تبلیغ نہ کرو، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر یہ زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ابھی اور اسی وقت اس کو پی لو۔ تو سقراط نے اس کو کہ بجائے اس کے کہ وہ تبلیغ کا سلسلہ بند کرنے کا فیصلہ کرتے، انہوں نے زہر کا پیالہ وہیں عدالت کے اندر کھایا اور پی لیا اور جان دے دی۔ تو اس اعتبار سے رسولم لم نقصصہم علیک، بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے۔ سقراط اگر نبی تھے یا رسول تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حام کی نسل میں ہوئے، کنفیوشس اگر رسول تھا تو وہ یافس کی اولاد میں ہوا، اسی طرح رام چندر جی، اور اگر کرشن جی مہاراج، اور اسی طریقے سے گوتم بدھ اگر رسول تھے یا نبی تھے تو یہ پھر حام کی اولاد میں سے ہے۔ تو مختلف جو اور نسلیں چلی حضرت نوح علیہ السلام کی، یقیناً ان میں نبی بھی آئے، یقیناً ان کے اندر رسول بھی آئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے یہ کہ انہیں محسوس ہوا روحانی طور پر کشف کے ذریعے سے کہ وہ جو علاقہ ہے، یہ جو بھارت میں جو علاقہ کہلاتا ہے ہریانہ کا اور پنجاب کا ایک حصہ، پنجاب اب جو بھارتی پنجاب ہے، اس میں 30 انبیاء دفن ہے۔ یہ ان کا مکاشفہ تھا کہ اس علاقے میں 30 انبیاء آئے ہیں، اور چونکہ اس علاقے کے اندر شواہد موجود ہے کہ شاید یہاں پر کوئی بہت بڑا عذاب اللہ کا آیا تو کوئی نہ کوئی رسول آئے ہوں گے، اس لیے کہ اس نوعیت کا عذاب جو ہے وہ صرف نبیوں کی بعثت پر نہیں آیا کرتا، بلکہ اللہ کا رسول کوئی آئے اور قوم ان کو ماننے سے انکار کرے تب وہ عذاب استحصال آتا ہے۔ تو اس علاقے میں جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، ضلع حصار، تو بڑے بڑے تھیڑ تھے، تھیڑ ہم کہتے تھے ان کو، کہ بڑے ٹیلے، لیکن ٹیلے نہ پتھر کے اور نہ ہی مٹی کے، بلکہ وہ ٹیلے تھے راکھ کے، سیاہ رنگ کی راکھ اور اس کے ٹیلے، اور اس میں کھدائی کرتے تھے تو اس میں سے معلوم ہوتا تھا کہ دبے ہوئے ہیں یہ بہت سی چیزیں جو ہے جس کا تعلق جو ہے تہذیب اور تمدن سے ہے۔ تو یہ آبادیاں آج کل اگروہا نام کی ایک جگہ ہے جو حصار سے کوئی 12 میل ہے مغرب کی طرف، تو وہاں بڑی کھدائی ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں ایک بڑی تہذیب تھی کسی زمانے میں۔ اور میں چونکہ چشمدید گواہ ہوں، حصار میں بھی وہ تھیڑ تھے، ہانسی میں تھے، بہت بڑے بڑے تھیڑ تھے، اور اگروہا میں تھے، سرسے میں تھے۔ یہ اصل میں ایک لائن میں ہے، ہانسی، حصار اور اگروہا، پھر فتح آباد اور پھر سرسا، یہ علاقہ ہے ضلع حصار کا، اور یہی بہت بڑی پرانی شاہراہ تھی۔ ملتان جو ہے کسی زمانے میں اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مرکزی شہر تھا۔ چنانچہ ایک بہت پرانے سفر نامے میں کسی سیاح نے لکھا ہے شہر لاہور کے بارے میں، شہر لاہور کے از مضافات ملتان است،
یعنی شہر لاہور جو ہے ملتان کے مضافات میں سے ہے۔ مضافات کہتے ہیں اسی چیز کو جسے آپ سیٹلائٹ کہتے ہیں آج کل، سیٹلائٹ ٹاؤن۔ منٹگومری کے اندر اصل منٹگومری شہر کے ساتھ ہی ایک نیا آبادی بنی، اسے سیٹلائٹ ٹاؤن کہا گیا۔ تو سیٹلائٹ ٹاؤن ہوتے ہیں جو کسی بڑے شہر کے ارد گرد آباد ہو جائیں۔ تو یہ کہا گیا کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است، مرکزی شہر جو ہے وہ ملتان تھا، اور اس کے بعد مرکزی شہر دہلی آتا تھا۔ تو ملتان سے جو دہلی کی شاہراہ ہے وہ انہی علاقوں سے ہو کر گزرتی تھی۔ آج بھی جو ہمارا جو ملتان سے چلتا ہے تو وہاڑی اور میلسی وغیرہ ہوتے ہوئے، عارف والا پاک پٹن ہوتے ہوئے، پھر وہ دریائے ستلج کو سے نیچے وہ گزر کر پھر فاضل کا، اور پھر اس کے بعد ضلع حصار سے گزرتی تھی۔ اس میں ڈبوالی ایک شہر آتا تھا، پھر سرسا بہت اہم شہر تھا، اس کے بعد فتح آباد تھا، اگروہا تھا، پھر حصار، پھر ہانسی۔ تو یہ علاقے وہ ہیں کہ جس میں کبھی کوئی بڑی زبردست تہذیب تھی، اور جب اس کے اوپر وہ عذاب آیا جو پومپیائی پر آیا ہے، وہ عذاب کے جس میں اوپر سے آگ اور راکھ کی بارش ہوئی، اور پومپیائی شہر جو ہے وہ اس کے نیچے دب گیا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ شہر جو ہے وہ دب گئے۔ اب ان کی کھدائیاں ہو رہی ہیں تو نکل رہا ہے، جیسے کہ ہڑپے کی کھدائی ہوئی تو معلوم ہوتا ہے یہاں تو کبھی بڑی تہذیب تھی۔ موہنجو ڈارو کی وہ اگر وہ کھدائی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا وہاں تہذیب تھی۔ تو اسی طریقے سے بہت سے انبیاء اور رسل وہ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف سامع النسل لوگوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے بھی صرف وہ لوگ، شام کی نسل بھی اور زیادہ پھیلی ہوگی، لیکن جو عرب میں آئے۔ عرب سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جزیرہ نما عرب ہے کہ نیچے بحر عرب ہے، داہنی طرف مشرق میں اس کے خلیج فارس ہے یا خلیج عربی ہے، اور بائیں طرف بحر قلزم ہے، ریڈ سی ہے۔ یہ ریڈ سی وغیرہ جا کر اس طرح سے بہت قریب آ جاتے ہیں، اور نیچے وہ پھیلتا ہے جزیرہ نما، چنانچہ جنوبی حصہ جو ہے سب سے چوڑا ہے۔ اچھا، اس جزیرہ نما کے اوپر ایک طرف تو ملک عراق ہے اور دوسری طرف شام ہے۔ یہ شام کے بہت سے حصے اب ہو گئے ہیں، اب ایک شام جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اردن بھی اسی کا حصہ ہے، اسی طریقے سے لبنان بھی اسی کا حصہ ہے، فلسطین اور یہ اسرائیل اس وقت جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو اس پہلو سے یہ پورا شام، ان کو کہتے تھے عراق عرب، شام عرب، یہ دونوں عرب ممالک تھے، عراق عرب، شام عرب، اور نیچے الجزیرہ، جزیرہ نما عرب۔ تو اس علاقے میں جو نبی آئے ہیں صرف ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس لیے کہ جو قوم قرآن مجید کی اولین مخاطب تھی وہ اسی علاقے میں رہتی تھی، اور اپنے ارد گرد کے حالات سے وہ واقف تھے۔ ان کے ہاں روایات چلی آ رہی تھی سینہ بسینہ، کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت ہود سے وہ واقف تھے، حضرت صالح سے واقف تھے، ان کی بستیوں پر سے وہ گزرتے رہتے تھے، ان کے قافلے جب شام جاتے تھے تو یہ ہجر کے علاقے سے، یا یہ جو علاقہ ہے شمال مغربی کونا جو ہے جزیرہ نما عرب کا، اس کے اندر جو ہے اب بھی وہ چٹانیں بڑی بڑی، اور ان کے اندر انہوں نے کھود کر محل بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے ہال، اور پھر سائڈ میں اور چھوٹے کمرے۔ میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے فضل سے، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی، ہم نے جا کر دیکھا ہے وہاں پر ان چٹانوں کے اندر، اور کس صفائی سے، کس خوبصورتی سے تراشے گئے ہیں۔ کہیں پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وہ آلات نہیں تھے کہ جس سے وہ صحیح پیمائش بھی کر سکیں، صحیح زاویے قائم رکھ سکیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست تہذیب تھی۔ تو اس طریقے سے جو لوگ جزیرہ نما عرب میں آئے، اسی طریقے سے قوم شعیب جو ہے وہ ذرا قوم سمود سے شمال میں آباد تھی، اس سے ذرا اوپر جائیں تو پھر شام کا وہ علاقہ فلسطین کا آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم یہاں آئے، اگرچہ پیدا تو ہوئے تھے عراق میں، لیکن یہ کہ ان کا اصل مرکز شام بنا ہے اور فلسطین کا علاقہ بنا ہے، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل وہیں پر آئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ علاقہ ہے جس کے رسولوں کا ذکر کیا گیا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا کہ جن کے حالات اے نبی ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، براہ راست، صرف یہ کہ اوٹ تھی، براہ راست اللہ سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب یہ 2 مرتبہ یہ براہ راست گفتگو ہوئی ہے، پہلے تو جب ان کو رسالت دی گئی ہے اور ان کی جو ہے جبکہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے خاندان کو لے کر، اپنی اہلیہ
کو لے کر آ رہے تھے مصر کی طرف واپس مدین سے، تو اس وقت جو ہے راستے میں کوہ طور پر انہیں بلایا گیا کہ ایک طرف آگ نظر آئی، اور چونکہ شدید سردی تھی لہذا انہوں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر یا تو کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی آگ جو ہے اس کی چنگاریاں لے آؤں تاکہ ہم یہاں پر آگ جلا کر اور ہم سردی سے بچ سکیں، آگ تاپ سکیں، یا یہ ہے کہ وہاں ظاہر بات ہے آگ نظر آ رہی ہے تو کوئی انسان بھی ہوں گے، ان سے ہم راستہ پوچھ سکیں گے کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ تو مسئلہ ہی اور تھا، اس جھاڑی کے اندر سے جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا جو بول رہا تھا، اور وہاں پھر مکالمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر مکالمہ ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے۔ تو یہ براہ راست گفتگو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی معاملہ ہے، کسی اور نبی سے اس طرح کی جو ہے براہ راست گفتگو دنیا میں نہیں ہوئی۔ قیامت یعنی شب معراج میں عرش معلیٰ پر جا کر تو گفتگو ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن زمین پر کھڑے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، براہ راست ہم کلامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خصائص تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی جہاں تخصیص یہ ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے تو کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی ایک تخصیص یہ ہے کہ انہیں لکھی ہوئی جو پتھر کی تختیوں کے اوپر احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس دے دیے گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ معاملہ رہا ہے، تو سارے نام اس لیے لیے گئے کہ ان سب پر جو وحی آئی ہے انہیں سب تم بھی مانتے ہو کہ یہ نبی تھے، رسول تھے، تو کیا ان میں سے کسی پر لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ خصائص ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور یہ کسی دوسرے نبی کو، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص معاملہ ہے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مطلق فوقیت علی الاطلاق بحیثیت مجموعی تو فوقیت جو ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن جزوی قسم کی فوقیت بعض دوسروں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا جس قدر حصی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے، قم باذن اللہ، قبر سے نکل کر آ جائے، اور کسی جو ہے جو مادر ذات جو ہے وہ اندھا تھا، نابینا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی، یا جس طریقے سے کہ آپ نے گارے کا ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو خلق حیات اور احیاء موتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص اعمال و افعال ہیں۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی حیثیت سے دے دیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ جو معجزہ دیا گیا قرآن حکیم وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم ترین معجزہ ہے، پھر یہ کہ وہ زندہ معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے صرف ان کی ذات کے ساتھ تھے، ان کے بعد علیحدہ ہو کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ عصا جو تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا۔ اب اگر وہ کہیں ہے بھی، جیسا کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانے ہیں اور ان تہخانوں کے اندر وہ تابوت سکینہ جو ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں، کہ جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، اسی میں وہ پتھر کی تختیاں بھی محفوظ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، جن پر احکام عشرہ جو ہے، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ کندہ ہے، اسی میں من و سلوہ جو ہے اس کے بھی نمونے رکھے ہوئے جو ان کو غذا دی گئی تھی، اسی میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ عصا اب بس ایک لکڑی ہے، ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ اسی وقت تھا جبکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو دائم و قائم ہے، زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس نے جو چیلنج دیا کہ اگر تمہارا خیال ہے، یہ تمہیں گمان ہے کہ یہ قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی کوئی ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہوں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، کاہنوں میں سے، سب کو جمع کر لو۔ تمہارے یہاں بڑے بڑے خطباء ہیں، شعراء ہیں، سب کو جمع کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم واقعتاً سچے ہو شک کرنے میں
اس میں اشارہ ہو گیا تم دل سے تو مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد کا کلام نہیں ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو زبان سے گویا کہ کٹ حجتی کے طور پر، تو اگر ایسا ہے تو لاؤ نہ کوئی مل جل کر کوئی ایسا کلام بنا کر تصنیف کر کے لے آؤ۔ اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ واقعتاً تاریخ کی ایک بڑی عجیب جو ہے شہادت ہے کہ جھوٹ موٹ کے لیے بھی کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی سے کھڑا ہو جاتا کہ لو جی میں نے یہ کلام لکھا اور یہ قرآن کے برابر ہے۔ آپ کہتے ہیں برابر نہیں ہے تو کوئی ثالث مقرر کرو، کوئی ادیبوں کا ایک جو ہے وہ ٹریبونل بن جائے اور وہ طے کرے کہ آیا یہ قرآن کے ہم پلہ ہے یا نہیں۔ لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک معجزے کی شکل میں ہے کہ بڑے سے بڑے جو وہاں پر مکذب تھے، جھٹلانے والے حضور کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن کسی کو بھی جھوٹ موٹ کے انداز میں بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو معجزات جو حصی معجزات ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کو فوقیت حاصل ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے یہ کلام اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ خصوصی معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ کلام ہوا ہے اگر تو ساتویں آسمان پر جا کر ہوا ہے، عرش معلیٰ پر ہوا ہے۔ اس پہلو سے اس میں بھی ایک فوقیت ہو گئی۔ تو جزوی فضیلتیں تو ہو سکتی ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر جو عوامی خیال ہے تو وہ اس بات کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے جزوی طور پر بھی کوئی فوقیت حضور کے اوپر تسلیم کی جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نرا تعصب ہے۔ قرآن مجید کو اگر آدمی آبجیکٹیولی پڑھے گا، معروضی طور پر پڑھے گا، تو وہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعتاً اگرچہ مطلق اور بحیثیت مجموعی فضیلت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء اور رسل پر، لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی خاص پہلو سے کسی دوسرے رسول کو حضور پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے لیے میں نے خاص طور پر اعلان کیا کہ یہ جو مقصد بعثت رسل ہے وہ کیا ہے۔ یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے قرآن کے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ہماری ہے بھی نہیں تھی معاذ اللہ کہ ہم نے ہابی کے طور پر جو ہے رسولوں کو بھیجا، یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں تھا، شغل نہیں تھا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ رسولن ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، ومنذرین اور خبردار کرنے والے بنا کر کہ جو راستہ سیدھا اختیار کریں گے، جو اللہ کی آیات جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان پر عمل کریں گے، انہیں زندگی میں اپنا امام بنائیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے جنت ملے گی، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، جو نبی کی تکذیب کریں گے اور جو غلط راستوں پر چلیں گے، ان کے لیے وہ منذر ہے، خبردار کرنے والے کہ دیکھو ایک عظیم اور دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں چونکہ رسولوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جسے چاہے وہ ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ آدمی کی اپنی نیت اور اللہ کی توفیق، یہ دو چیزیں شامل ہوں تو کوئی ایمان لائے گا۔ صرف رسول کی خواہش سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے آخری بات وہ ہے کہ جو حضور سے فرما دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضور کسی اور شخص کے لیے ایمان کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے کہ آپ متمنی تھے ابو طالب کے ایمان کے۔ حقیقی چچا بھی ہیں اور انہوں نے سرپرستی کی ہے، پھر انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کو حضور کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے اور ان کی سیادت کی وجہ سے، اور وہ چونکہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پناہ دیے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا پورا قبیلہ بنو ہاشم کا جو ہے ان کی پشت پر تھا، لہذا کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں، جبکہ جس کی حضور نے کہا ہے عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے، اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کہ گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی،
اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سہارا تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، جس سے ایک قبائلی معاشرے کے اندر ایک خاص اور بڑے گھرانے کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، پناہ حاصل تھی، وہ بھی زمین اللہ نے اٹھا لیا، تو اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے۔ اسی لیے پھر آپ طائف گئے تھے کہ وہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ 10 سال میں مکے کی جو چاٹی ہے اس کو تو بلویا جا چکا تھا، اس کے اندر جو بھی دودھ اور دہی تھا اس کو بلو کر مکھن نکالا جا چکا تھا، اب وہاں تو توقع نہیں تھی کہ کوئی بڑا شخص، کوئی بڑا سردار جو ہے وہ ایمان لائے، تو آپ گئے طائف کہ وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو میں پھر اپنا مرکز دعوت جو ہے، اپنی دعوت و تحریک کا مرکز اور بیس جو ہے وہ طائف منتقل کر دوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ نہیں تھا اور آپ کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ بہرحال اس پہلو سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک سپورٹ ملی ہوئی تھی حضور کو ابو طالب کی طرف سے، تو یہ گویا کہ سب سے بڑے محسن تھے۔ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد جب طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لیا حضور کو، تو حضور نے اس کا احسان اتنا مانا کہ بدر میں جو 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان 70 اسیروں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے۔ تو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے امان دینے کا اتنا بڑا احسان حضور نے مانا ہے، تو آپ سوچئے 10 برس تک حضور کو جو سپورٹ دیے رکھی اور حضور کو جو ایک جو ہے حفاظت بہم پہنچائی ہے ابو طالب نے، تو اس کی بنا پر کتنے احسان مند تھے حضور اپنے چچا کے، اور پھر کتنی محبت تھی اپنے چچا سے، تو لہذا سب سے زیادہ جس کے ایمان کے متمنی ہو سکتے تھے حضور وہ ابو طالب، لیکن ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے چلے گئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو بھی رسول آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، دعوت کو قبول کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اور دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ منذر ہوتا ہے، خبردار کرنے والا کہ ایک دردناک عذاب تمہارے لیے منتظر ہے۔ یہ کس لیے؟ رسلا مبشرین و منذرین، اب آ رہا ہے وہ ٹکڑا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، بعد الرسل کو پہلے ترجمہ کر لیجئے، رسولوں کی آمد کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد، لئن لا کو ان اور لا جڑ گئے، لئلا تاکہ نہ رہ جائے، للناس لام کہتے ہیں حق میں، لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ اللہ کے خلاف کوئی حجت۔ یہ لام اور علا کا فرق میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو مشہور حدیث ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، تو حق میں ہونے کے لیے لام اور خلاف ہونے کے لیے علا۔ گواہی بھی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے کسی مقدمے میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں تو کسی فریق کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو وہ گواہی بھی جو فریق مخالف ہے اس کے خلاف جا رہی ہے۔ تو یہاں للناس سے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ اللہ کے خلاف۔ اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف۔ قیامت کے دن جو اللہ نے محاسبہ کرنا ہے، اس محاسبے کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ وہ دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ اگر نبی نہ آتے، اللہ کا پیغام نہ آتا، پھر محاسبہ کس بات کا تھا؟ فرض کیجئے کہ قرآن مجید میں، جیسے کہ اب ہمارے جاوید اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کچھ شراب حرام نہیں ہے، اگر قرآن مجید میں حرمت کا حکم نہ آیا ہوتا، اسے نجس نہ قرار دیا ہوتا، اور یہ نہ کہا ہوتا فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں، فاجتنبوا، باز آ جاؤ، اجتناب کرو، اگر یہ الفاظ نہ ہوتے اور سب لوگ شراب پیتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرتا تم نے شراب کیوں پی، تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اللہ تیری شریعت میں وہ حرام نہیں تھی، ہمیں تو نہیں بتایا گیا، نہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر آیا اور نہ آپ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ حرام ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک دلیل بن جاتی، حجت بن جاتی، ایک عذر بن جاتا۔ اسی طریقے سے اگر انبیاء اور رسول نہ آئے ہوتے تو ان کے خلاف مواخذہ جو ہے ان کی قوموں کا وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو رسول آئے، انہوں نے اتمام حجت کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اتمام حجت، حجت اللہ کی طرف سے، فللہ الحجت البالغہ،
اصل حجت تو اللہ کے حق میں ہے. اللہ نے رسول بھیج دیے، اپنی بات واضح کر دی، آیات بینات نازل کر دی، کتاب اتار دی، شریعت دے دی. اب حجت قائم ہو گئی اللہ کی لوگوں کے اوپر کہ اب غلط روی کے لیے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اس کے لیے دو الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں: اتمام حجت، حجت کا مکمل ہو جانا، اور قطع عذر، قطع مانے کاٹ دینا، عذر کو کاٹ دے. عذر نہیں پیش کر سکتے. اب کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ جب قرآن میں آ گیا کہ شراب حرام ہے چھوڑو، پھر اگر پیتے رہے ہو تو کیا عذر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو سزا بھی کر رہے گی. تو یہ ہے انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد. اصل مقصد میں نے اس لیے کہا ایک تکمیلی مقصد ہے، وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. تو صرف بشیر اور نذیر بن کر آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ لگا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو دین دے کر آپ بھیجے گئے اسے غالب کریں. تو گویا کہ ایک انقلابی مشن تھا کہ جو حوالے کیا گیا ہے محمد رسول اللہ کے، کہ یہ نظام زندگی جس پر کہ لوگ قائم ہیں اور یہ باطل ہے، یہ شرک پر قائم ہے، شرک کی بنیاد ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ کے اصل نظام توحید، نظام خداوندی کو نافذ کریں، قائم کریں. یہ جو فرض منصبی یہ تکمیلی ہے، یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے. بنیادی مقصد مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، وہ تبلیغ کر دیں، بات پہنچا دیں، تذکیر کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی عذر نہ رہ جائے لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محاسبہ اخروی کے وقت بطور ایک حجت کے پیش کر سکیں کہ اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. اس پہلو سے میں نے بارہا ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کا کوئی کام ہے بہت اہم اور آپ نے اپنے کسی دوست کو پیغام بھیجا ہے کہ کل شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، کسی آدمی کے ذریعے آپ نے پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس شخص کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام آج شام تک ضرور ہونا تھا، تم نے نہیں کیا تو میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، سارا غصہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گا انسان، جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. اب وہ جائے گا اس شخص کے پاس کہ جس کو اس نے وہ پیغامبر بنایا تھا، اللہ کے بندے تیرے ذریعے سے میں نے پیغام بھیجا اور تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے. بالکل یہی معاملہ ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے سے، اگر رسول پہنچا دے تو وہ فارغ بری الذمہ، ان کے لیے گویا کہ اپنا فرض جو ہے انہوں نے ادا کر دیا. اب ذمہ دار ہو گئے وہ جنہیں پیغام پہنچا دیا گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض رسول سے کوتاہی ہو جائے پہنچانے میں تو پھر مجرم رسول ہو جائے گا کہ تم نے نہیں پہنچایا. اسی لیے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. پھر گویا کہ آپ مجرم ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری کہ اگر وہ رسول نہ پہنچائے تو وہ ذمہ دار، رسول پہنچا دے تو وہ بری. اسی لیے حضور نے حجۃ الوداع میں اپنی دعوت کے فنیشنگ ٹچز دے کر آخری باتیں کہہ کر پھر سوال کیا کیا لوگوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. عام معاملہ یہ تھا ہمیشہ کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ بہت مختصر جواب دیتے تھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا الا هل بلغت، اور جواب صحابہ نے دیے 4. انا نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن آپ کے پاس امانت میں آیا تھا، ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ذریعے سے، آپ تو امین تھے. اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے تمام پردے جو ہیں ان کو چاک کر دیا. کشفت الغمہ تھا. یہ 3 دفعہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا انگشت شہادت سے اور پھر لوگوں کی طرف.
اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ بوجھ جو میرے کاندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ میرے کاندھے سے اتر گیا، انہوں نے مان لیا ہے۔ اب اس آیت کو جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے۔ قیامت کے دن اسی حجت کا معاملہ اس طرح ہوگا، یوں سمجھیے کہ عدالت اخروی لگی ہوئی ہے، قیامت کی عدالت۔ اللہ تعالیٰ صدر نشین ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، قاضی ہیں، مالک الملک ہیں، اور الملک مالک یوم الدین ہیں، اور وہاں اب ایک امت کا محاسبہ شروع ہوگا، پہلے کلیکٹیولی اور پھر انڈیویجولی، اور اس امت پر سب سے پہلے گواہ کھڑیں گے جو رسول اس کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ گویا کہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے اس میں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں، اگر تو نے مجھ پر اظہار ناراضگی کیا کبھی میں نے وہ آیت بھی ان کو بتا دی، میں نے اسے چھپایا نہیں، لہذا اب یہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ گواہی ہر رسول دے گا، چنانچہ یہ آیت نمبر 41 ہے، جس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے بہت دلچسپ، کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی پہلی آیت سے، جب اس 41ویں آیت پر آئے تو حضور نے کہا حسبک حسبک، بس بس کافی ہے، بس بس کافی ہے۔ اب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ظاہر بات ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو تلاوت نہیں کر رہے تھے، ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کیے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں، لیکن جب حضور نے کہا بس کرو بس کرو، اب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آنسو کس بات کے تھے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، سرکاری گواہ، یہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس، اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے تھے تمہاری طرف اور انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے کہ میں نے ان کو سارا پیغام جو ہے، ہمارا پیغام انہوں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ تو یہ گواہی ہے جو ہر رسول دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اے محمد ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر، یعنی ان سے مراد یہ جو بنو ہاشم ہیں، پھر قریش ہیں، پھر تمام بنی اسماعیل ہیں، عرب کے اندر جو بھی لوگ آباد ہیں، وہ چاہے بنی اسماعیل میں سے ہیں یا ان کے تابع ہیں، ان سب کے خلاف آپ گواہی دیں گے۔ جو عربی بولنے والے ہیں، عربی زبان ہے، قرآن عربی ہم نے آپ پر نازل کر دیا، آپ نے ان کو پہنچا دیا، آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی معصیت کی تھی، رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوی بہم الارض، وہ یہ چاہیں گے کاش کہ زمین میں ہم دھس جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم لاجواب ہیں، ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ہمارے رسول نے کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے، اب کوئی چارہ کار ہے نہیں، تو کاش کہ زمین شق ہو جائے، ہم اس میں دھس جائیں اور ہمارے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے۔ یہ چیز جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اس اعتبار سے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کے لیے بنیاد رکھی ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اتمام حجت کرتا پھر محاسبہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قوموں پر بھیجا، عذاب استیصال، بڑا عذاب جس سے وہ قوم نسیہ منسیہ کر دی گئی، وہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد کیا ہے، اتمام حجت کے بعد کیا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب دینے والے نہ تھے جب تک کہ رسول کو بھیج نہ دیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہریانہ کا جو علاقہ،
جو میں نے تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کے رسول آئے ہیں، اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب وہی آیا ہے جو پومپی آئی شہر کے اوپر آیا تھا، تو یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اتمام حجت ہوا، اور اتمام حجت کے بعد عذاب آیا۔ تو عذاب کی دو قسمیں ہیں جو سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب بھی اللہ کے رسول آتے تھے، پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر گویا کہ جھٹکے دیتا تھا قوم کو کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اونگ رہے ہیں تو جاگ جائیں۔ یہ جھٹکے جو ہیں چھوٹے عذاب ہوتے تھے، جیسے ہمارے لیے مشرقی پاکستان کا جھٹکا تھا، چھوٹا عذاب تھا، اس لیے کہ وہ ہم پر اس کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا جو ہوا، ہتھیار ڈالے گئے تو وہاں ڈالے گئے، ہمارے فوجی گرفتار ہوئے تو وہاں ہوئے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں واپس آ گئے اور اس آبادی میں گم ہو گئے، کسی کو کیا پتا کس نے جو ہے وہ ہتھیار پھینکے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا کہ پاکستان ہوش میں آ جائے، پاکستانی جو ہے جاگ جائیں، لیکن نہیں جاگے۔ اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل وہی رہا ہے، ہمارے شب و روز میں، ہمارے دن اور رات کے انداز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تو یہ چھوٹے عذاب پہلے آتے ہیں، اور اگر قوم نہیں جاگتی تو پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ نسیم منسیہ، قوم کو اس طرح سے جڑ کاٹ دی جائے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ان لوگوں کے لیے پھر آ گیا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے گھر نظر آ رہے ہیں۔ قرطبہ کی مسجد نظر آ رہی ہے جو عربوں نے وہاں بنائی، غرناطہ کا محل نظر آ رہا ہے جو وہاں پر عربوں نے بنایا۔ وہ عرب کہاں ہے؟ وہ مسلمان کہاں؟ کہیں نہیں ہے۔ لہذا لا یرا الا مساکنہم، قوم سمود کے وہ گھر تو موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر جو محل بنائے تھے، جا کے دیکھ لو، لیکن وہ قوم کہاں ہے؟ وہ نسیم منسیہ ہو گئی۔ تو یہ ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز نہ تھے عذاب بھیجنے والے، عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو عذاب اکبر ہو، جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ زبردست ہے، با اختیار ہے، جیسے چاہے حساب لے، لیکن اس نے حساب کا اپنا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیج کر پہلے اتمام حجت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تو اس کا لیکن کس کے خلاف ہو رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی کیوں نہیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تو گواہ ہے اس پر کہ جو کچھ اے نبی آپ پر نازل کیا ہے اللہ نے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ علم خداوندی کا خزانہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، علم ہی والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ کے علم سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور فرشتوں کی گواہی کی تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکے رہے یا روکتے رہے اللہ کے راستے سے، صدا یا سدو، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا، یہ فعل لازم ہے، اور کھانا کھلایا یہ فعل متعدی ہے، کسی اور کو کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے صدا رک گیا، اور صدا روک لیا، کسی اور کو روک لیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ تو پھر گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہی بہت دور کی ہے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا یا ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہاں سے مراد شرک ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی یہ معاملہ ہے اس کا کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے۔ وہ راستہ جو ہے اب جنہوں نے کفر پر اڑ گئے، جو اپنے شرک پر اڑ گئے، اب اللہ زبردستی ان کو راستہ جو ہے دکھانے والا نہیں ہے۔ زبردستی صحیح راستے پر لانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ حق کو واضح کر دیا، اس کے بعد جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے چھوڑ دے، نہ اختیار کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکرا اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کرنے والا بن جائے۔
ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کی یہ شان کہ وہ انہیں معاف فرمائے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ کہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ابدا، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو کیسے عذاب دے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب انداز میں کہتے ہیں اللہ کیسے عذاب دے گا، اللہ تو رحیم ہے، شفیق ہے۔ نہیں، اللہ نے جو قانون بیان کیا اس پر وہ عمل کرے گا، وہ نیکوکاروں کو جزا دے گا، اور اسی طریقے سے بدکاروں کو، غلط کاروں کو سزا دے گا۔ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اب یہ خاتمہ کلام ہو رہا ہے اس کا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر مراد یہ روئے سخن کس کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف، کیونکہ آیت نمبر 153 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ابھی اور آگے چلے گا 175 تک۔ یہاں پہ روئے سخن اصل میں اہل کتاب کی طرف ہے، اور اہل کتاب میں سے جو اس وقت اصلاً مخاطب تھے، جو سامنے موجود تھے، وہ صرف یہود تھے۔ نصارہ جو ہے وہ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، براہ راست مخاطب نہیں تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق من ربکم، حق لے کر، حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کا تو ہے ہر وہ شے، اللہ کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کام رکا رہ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو سارا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔